معاشرے میں بڑھتی خرابیوں کے سدباب کے طور پر اصلاح معاشرہ پر مشتمل ایک شارٹ فلم کا ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے لانچنگ انجام دی۔ مشہور اصلاح کار و شادیوں میں بے جا اسراف کے خلاف تحریک چلانے والے محرک عبدالعلیم فلکی نے اس اصلاحی فلم کی اسکرپٹنگ انجام دی۔ سید خدیر نے فلم کی ہدایت انجام دی۔ لانچنگ تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست و سی ای او سیاست ٹی وی عامر خان نے شرکت کی۔ اصلاح معاشرہ کے معاون کے طور پر فلم میں خصوصیت کے ساتھ مولانا جعفر پاشا ثانی کو پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ اداکار سلیم پیگو یعنی کہ مستلی اور مشہور گولڈن حیدرآبادی یوٹیوبر عبدالرزاق نے بھی اس فلم میں اہم رول ادا کیا۔ یقیناً بڑی افسوس کی بات ہے کیونکہ میرے پاس تو محکمہ پولیس ہے، روزانہ میرے پاس لوگ آتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بات کر لیتے ہیں۔ چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے، عورتوں کو بھی صبر کرنا چاہیے، مردوں کو بھی جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ بہت اہمیت اور پیار اور محبت سے رہنا چاہیے، اور اس میں ان کے ماں باپ کا بھی بہت بڑا عمل ہوتا ہے۔ جہاں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے کچھ دن تو ساتھ ہی رہتے ہیں لڑکوں کے لیے۔ سب سے بڑا پرابلم تو دیکھیے ساس کا بھی بڑا رہتا ہے۔ ہر آدمی ساس اور عورت ساس بنتی ہے، بس جب وہ ساس بنتی ہے تو اس کا رول کچھ الگ ہوتا ہے، بیٹی کے ساتھ رہنے کا رول کچھ الگ ہوتا ہے۔ اس میں کئی ایک مقاصد ایسی بات نہیں ہے تعلق ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہماری بچیوں کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے، اور ظلم میں جہیز نہیں ہے، بہت سی چیزیں اس کے ساتھ۔ ہمارے معاشی حالات بہت خراب ہے، اور ہم ضرور ان کی، میں کل عامر صاحب کو دیکھ کر میں گھر میں جا کر بتایا، جب والد صاحب ذرا طبیعت گھبرا تھی، اب فوراً دستی لے کر اپنے والد صاحب کا منہ پہنچائے۔ تو اولاد ہونا تو اسی طرح ہونا چاہیے جو ماں باپ کی خدمت کرنے والا، تو یہ دور سے نظر آتا ہے۔ اور ماں باپ کے جو انسان یقیناً ان کی دعا لیتا ہے بہت سرخرو ہوتا ہے، ترقی کر سکتا ہے۔ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتے، تو ہم ماں باپ کے بھی برابر عزت کرنا چاہیے، اپنی بیوی کا بھی برابر حق دینا چاہیے۔ یہ بیلنس مینٹین کرنا یہ سب کی بات نہیں ہوتی، اخراجات کو بھی مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ کئی ایک وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اختلافات بڑھتے ہیں، تو اس کا ایک اچھا ڈاکومنٹری فلم یقیناً بہت مجھے بھی پسند آیا، اور اس میں تھوڑا سا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بار ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور ہمارے کچھ پولیس آفیسر کو بھی دیں گے تاکہ وہ آپ کی مدد کرتے ہوئے ایسا ڈاکومنٹری فلم بنائیے جس سے لوگوں میں اصلاح، اس میں ہمارے مذہب کا بھی کسی جگہ مذاق نہ ہو۔ تو اس کی میں گزارش کرتا ہوں، انشاءاللہ جب جب بھی میری ضرورت رہے گی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ انشاءاللہ اس کو اور لوگوں میں لانے کے لیے ہمارے عامر بھائی بھی ہیں، ان کے اخبار کے ذریعے تو زاہد بھائی کئی برسوں سے چلاتے ہیں۔ اب مگر ہوتا بات جگہ کیا ہوتا، ماں باپ اولاد کے سامنے مجبور ہو جاتے۔ میں اس سے پہلے ریونیو منسٹر ہوتا، ایک شخص میرے پاس آیا، جب میرے پاس پورا چٹ فنڈ کے جتنے حصے دینا ہے، یا جو چٹ فنڈ والے پراپرٹی سیز کرتے ہیں ان کو روکنے کے لیے یا انٹرسٹ معاف کرنے کے لیے یا رقم جتنی بھی زیادہ، ایسے بہت سارے چیزیں ہیں جو آج کے زمانے میں صحیح طور پہ مسلمان فالو نہیں کر رہا، جس کے وجہ سے یہ پرابلمز یا دوسروں کو کسی کو بھی اگر دیکھیں گے تو انگلی اٹھانے کا موقع مل رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک شادی کی بات ہے، شادی کا جیسا ابھی محمد علی صاحب نے کہا کہ لڑکے کو لڑکی کو کچھ پیسے دینے کی ضرورت پڑتی ہے جسے مہر کہا جاتا ہے، لیکن یہاں کے رواج ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم کلچرلی بہت زیادہ ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ جو قرآن میں بتایا گیا ہے۔ بلکہ قرآن اگر دیکھیں گے تو قرآن کو یہ کہا گیا ہے کہ اٹ از اے بک فار دا انٹائر ہیومینٹی۔ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے قرآن، اٹ از جسٹ گائیڈ لائن، پرنسپل جو ہوتے ہیں وہ پوری ہیومینٹی کے لیے ہیں، اور جو طریقہ ہمارے کو اپنانا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو بتائے ہوا راستہ ہے یا سنت پہ عمل کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ قرآن پڑھنا کوئی بھی پڑھ سکتے قرآن، یہ بہت بڑے مطلب آج کے زمانے میں جو جس طریقے سے اسلام کو مسلمان کو بدنام کیا جا رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم صحیح طور پہ مسلمان نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے سڑک پہ جائیں گے یا کہیں پر بھی جائیں گے تو انڈسپلن جو دیکھا جاتا خاص طور پہ مسلم محلوں میں دیکھا جاتا، اگر ہم اس کو ڈسپلن یا ٹائم مینجمنٹ کی بات اگر کریں گے تو 5 وقت نماز اگر اللہ چاہتا تو آپ کو بول دیتا کہ صبح اٹھو 20 رکعت نماز پڑھو آپ کا پورا کام ہو گیا، مگر ٹائم پہ 5 وقت نماز ادا کرنا یہ ٹائم مینجمنٹ بتاتا، یا آپ میں جو ڈسپلن کی کیفیت آنا چاہیے یہ بتایا جاتا ہے، مگر ہم آج ان دونوں چیزوں سے بہت دور ہیں۔ شاید اسی لیے ہمارے کو آج جو پریشانی ہو رہی ہے ہر اعتبار سے،
سیاست کی طرف سے یقیناً ایک اسکیم جو محمود علی صاحب جو ذکر کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ آپ 5 قسم کے چکن رکھ رہے ہیں, 2 قسم کے مٹن کی سالن رکھ رہے ہیں. یہ نہیں, ہم یہ کوشش کیے تھے کہ ایک بریانی اور ایک میٹھے پہ شادی ہونا چاہیے, تاکہ جو لڑکی پہ جو بوجھ پڑتا ہے. مگر لیکن اس کے ذمہ دار سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو ایسی دعوتوں کو جا کے اٹینڈ کر رہے ہیں, کیونکہ سائیکالوجی یہ ہے کہ اگر ایک ایم پی اپنی بیٹا بیٹی کی شادی 10 کروڑ میں کرتا ہے تو اس کے ایم ایل ایز 5-5 کروڑ میں کرتے ہیں, پھر اس کے کارپوریٹرز 2-2 کروڑ میں کرتے ہیں. تو اس کے ووٹرز جو ہوتے ہیں نا وہ 5-5 لاکھ 10 لاکھ کے لیے سود پہ پیسہ لاتے ہیں. پراسٹیٹیوشن بڑھتا ہے, انمپلائمنٹ بڑھتا ہے. اور پھر جہاں تک علماء کا معاملہ ہے, علماء اتنے مہنگے شادیاں نہیں کرتے, لیکن جب علماء ایسی شادی میں نظر آتے ہیں تو ان کے مشائخین کے مرید شاگرد سارے کے سارے ان کو ایک لائسنس ملتا ہے کہ بالکل جائز کام ہے, اس لیے وہ آئے تو ہم بھی آ رہے ہیں. جب تک کہ ان شادیوں کا بائیکاٹ نہیں ہوگا, جب تک کہ یہ انویٹیشن کارڈ کو واپس نہیں کریں گے آپ. لڑکیاں مر رہی ہیں, خودکشی کر رہی ہیں, کتنی لکی ہوتی ہیں لڑکیاں, ایک سیکنڈ میں دنیا کے مسائل سے پار ہو جاتی ہیں, لیکن انہیں نہیں پتا کہ لڑکیوں کے بھائی کتنے مصیبتوں میں ہیں. سب کچھ بہن کے حق میں چلا گیا, بھائی آٹو چلا رہا, ٹیکسی چلا رہا, سیلس مین ہے. تو میرے بھائیوں صرف اتنا میسج دینا تھا کہ آپ حکومت سے, پارٹیوں سے شکایتیں بند کیجئے, اپنے دامن میں جھانکیے کہ آپ خود ایسے ڈاکوؤں کی شادیوں میں جا کے ایسے ڈاکوؤں کو آپ اپنی سوسائٹی میں پیدا کر رہے ہیں.